السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے لوگ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور پھر شریعت کے بارے میں مسئلے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں۔ آج ایک بہن نے بہت بہترین مسئلہ پوچھا اور یہ ہر بندے کو مسئلہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بندے کی نماز، قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آج کل زیادہ تر گھروں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ کپڑا لیا، اس کو واشنگ مشین کے اندر ڈالا اور پھر وہ اس کی پروسیس پوری کرنے کے بعد اسے باہر نکال کر سکھا دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کپڑا صاف ہو گیا، کپڑا بہت بہتر ہو گیا اور ہم اسے مان لیتے ہیں کہ یہ کپڑا پاک ہو گیا، مگر اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیوں کہ اگر کسی بندے نے ایسے ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی یا قرآن کی تلاوت کر لی تو اس بندے کی نہ نماز ہوگی نہ قرآن پڑھے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ اور زیادہ تر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پاک اور ناپاک کپڑے تمام کو ایک ساتھ ملا کر ہی واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ جس پاک کپڑوں کے ساتھ اگر ناپاک کپڑوں کو ملا دیا گیا تو یہ تو ایک گناہ کا کام ہوا کہ آپ نے پاک چیز کے ساتھ ناپاک چیز کو ملایا۔ اور جیسے باہر آپ دھو رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے نل سے، تو آپ وہ بالٹی کے اندر یا کسی ٹب کے اندر آپ نے کپڑا رکھا ہے سوکھا ہوا، وہ بات الگ ہے، مگر واشنگ مشین کے اندر اگر آپ نے 10 کپڑے ڈالے، 9 کپڑے پاک تھے اور ایک کپڑا ناپاک تھا، آپ نے جیسے ہی واشنگ مشین کے اندر وہ ناپاک کپڑا ڈالا اور پانی کا پریشر شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ 9 کے 9 کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے کہ نہیں ہم اس کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ واشنگ مشین میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ پانی اوپر سے جب آتا ہے تو نیچے چلا جائے، یہ سسٹم نہیں ہوتی ہے۔ 7 لیٹر کا، 5 لیٹر کا، 10 لیٹر کا جو بھی ہوتا ہے، آپ نے کپڑے ڈالے، ایک مرتبہ سوئچ آن کیا تو وہ پورا پانی بھرے گا پہلے، اس کے بعد آپ لیکوڈ ڈالیں گے، اس کے بعد پروسیس ہوتا رہے گا، اور پروسیس ہونے کے بعد پھر وہ پانی نیچے گرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے۔ چلو مان لیا کہ آپ نے اس ڈھکن کو نکال دیا، پانی سارا بہہ گیا، اب دوسری مرتبہ پانی تو نکل گیا مگر جو کپڑے اندر ہے وہ کپڑے ناپاک کے ناپاک ہیں۔ اب پھر آپ پانی بھریں گے تو آپ پانی تو بھر رہے ہیں مگر ناپاک کپڑوں کی وجہ سے پھر سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ آپ بھلے 10 مرتبہ یہ کام کریں مگر آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی ناپاک کپڑے ہیں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ اگر غلطی سے کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی نے کوئی شرٹ دے دیا، پینٹ دے دی، تہبند دے دیا، کچھ بھی دے دیا، ناپاک تھا، مگر جو خواتین ہے کپڑا دھونے والی اس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے سارے کپڑوں کو ساتھ میں واشنگ مشین کے اندر دھو دیا، تو پھر گمان کرے کہ نہیں پاکی ہوگا، اس سے کوئی پرابلم نہیں آتی، اس سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ان کپڑوں کے اندر یہ 2-3 کپڑے ناپاک ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سارے پاک کپڑوں کو پہلے الگ کر دے، اور ناپاک کپڑے جو ہے جس کے اوپر ناپاکی لگی ہے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے اور اس کے یہ سائڈ پر ناپاکی لگی ہے، تو آپ نل کو آہستہ سے چالو کریں گے اور اس ناپاکی کے اوپر پانی کو ڈالتے رہیں گے، اس کو ملتے رہیں گے، پانی بہتا رہے گا، آپ کو گمان ہو جائے کہ یقیناً ناپاکی چلی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ اس کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر اگر دھوئیں گے تو 100% آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ مگر آپ نے ناپاکی دور نہیں کی اور ایسے ہی سارے کپڑوں کو ایک ساتھ ملا کر دھو دیا تو کبھی بھی وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔
آپ اس سے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ اس سے قرآن کو چھوئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے، حد درمی نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں یہ تو مولانا لوگوں نے ڈھونڈ کے نکالا ہے، تو شریعت میں ایسا تھوڑی ہوگا، پانی میں کپڑے دھل دیے پاک ہو گیا۔ میرے بھائی، اگر آپ باہر دھوتے ہیں تو پانی بہہ جاتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مگر واشنگ مشین کے اندر پانی بہتا نہیں ہے، پانی پہلے جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد وہ پروسیس ہوتی رہتی ہے، گھومتا رہتا ہے، اور صاف ہونے کے بعد کپڑا پھر پانی نیچے سے بوچھ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے ڈھک کر، پھر سارے پانی کو باہر بہایا جاتا ہے، یا آٹومیٹکلی جو بھی ہوتا ہے کپڑا پاک دھلنے کے بعد وہ سارا پانی نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو میں تمام ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، جن جن گھروں کے اندر واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوئے جاتے ہیں، کبھی بھی پاک اور ناپاک کپڑوں کو ایک ساتھ ملا کر دھونے کی کوشش نہ کرے، ورنہ آپ کا کوئی بھی کپڑا کا پاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ جتنے ناپاک کپڑے ہیں آپ کو پتا ہے، اس کو سائڈ پر کر لیجئے، اس سے ناپاکی کو دھل لیجئے، اس کے بعد سارے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ساتھ ملا کر دھوئیں گے تو آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے قاعدے قانون کے مطابق ہم تمام کو دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔